میں اپنے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں محسوس کر رہی تھی، میرے اندر کچھ ایسا بدلاؤ آیا تھا جس سے مجھے لگنے لگا کہ میں امید سے ہوں، مگر مجھے یقین نہیں تھا کیونکہ میری شادی کو 8 سال گزر چکے تھے۔ ان 8 سالوں میں نے اپنا بہت علاج کروایا، بہت سے وظائف پڑھے، لیکن مجھے اولاد نصیب نہ ہوئی۔ میں ان سب کو تقدیر کا لکھا سمجھ کر خاموش ہو گئی، مگر میرے اندر 8 سالوں بعد اب جب ایسی علامات ظاہر ہونے لگی تو یہ میرے لیے حیران کن تھا۔ میں اس کو اپنا وہم سمجھ کر ٹال رہی تھی، میں نے اپنے شوہر کو بھی یہ بات نہیں بتائی تھی۔ ایک وقت آیا کہ مجھے لگنے لگا اگر میں اس معاملے کو کسی سے ڈسکس نہیں کروں گی تو شاید میں ذہنی مریضہ ہو جاؤں گی۔ مجھے اب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ مجھے یہ بات پہلے اپنے شوہر کو بتانی چاہیے یا پھر پہلے اپنا میڈیکل چیک اپ کروانا چاہیے۔ میں نے اپنی گاڑی نکالی اور اسپین کے شہر ویلنسیا کی سڑکوں پر بلا وجہ دوڑانا شروع کر دیا۔ میں اپنے پسندیدہ کیفے پر رکی، وہاں سے کافی خریدی، پھر ایک بیکری پر گئی، وہاں سے اپنی پسند کا کیک خریدا، پھر ایک سپر مارکیٹ سے کچھ چاکلیٹس وغیرہ خریدی، مگر مجھے ان میں سے کوئی چیز بھی مزہ نہیں دے رہی تھی۔ میرا ذہن میرے اندر رونما ہونے والی تبدیلیوں میں اٹکا ہوا تھا۔ آخر کار میں نے اپنی ایک پاکستانی ڈاکٹر دوست سے رابطہ کیا اور اس کے گھر جا پہنچی۔ اس سے سارا معاملہ ڈسکس کیا۔ اس نے جب میری حالت سنی اور دیکھی تو مجھے بتایا کہ اگر واقعی یہ علامات ظاہر ہو رہی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو خوشخبری سنانے والا ہے۔ وہ مجھے لے کر اپنی ایک وہاں کی مقامی دوست ڈاکٹر کے پاس گئی جو اسی شعبے سے منسلک تھی۔ اس ڈاکٹر نے میرے کچھ ٹیسٹ کروائے اور انتظار کرنے کا کہا۔ ہم ٹیسٹ کی رپورٹس آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی دوران ہمارے لیے بہترین سی کافی آئی۔ میں نے اور میری پاکستانی دوست ڈاکٹر نے کافی کے ساتھ خوب انصاف کیا۔ ابھی کافی ختم نہیں ہوئی تھی کہ میری پاکستانی دوست کو اندر بلا لیا گیا اور اسے خوشخبری سنا دی۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے باہر آئی، مجھے اپنے گلے لگایا اور پھر مجھے لے کر اندر چلی گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے بھی وہی خوشخبری سنائی تو یقین کرے خوشی کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری ٹانگیں باقاعدہ لرزنے لگی۔ میری دوست نے مجھے سہارا دیا اور کہا یہ خوشی کی بات ہے، تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے؟ تو میں نے اسے بتایا کہ یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ جب ڈاکٹر کو پتہ چلا کہ پچھلے 8 سال سے میں بے اولاد ہوں اور علاج کروانے کے باوجود بھی اولاد نہیں ہو رہی تھی تو وہ ڈاکٹر بھی حیران ہوئی۔ اس نے مجھے میری سابقہ رپورٹس بھیجنے کا کہا۔ میں نے اپنی اس دوست کے ذریعے اس تک رپورٹس پہنچائیں۔ اس نے وہ رپورٹس دیکھیں تو صرف ایک لفظ میں جواب دیا کہ معجزہ، کیونکہ یہاں حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر ہر کام کیا جاتا ہے، اس لیے رپورٹس پر کسی بھی قسم کا شک کرنا ممکن نہیں تھا، اور ہر رپورٹ میں واضح لکھا تھا کہ میں کسی بھی حال میں ماں نہیں بن سکتی، اور اس وقت میں امید سے تھی۔ یہ سب بھی رپورٹس میں آ چکا تھا۔ اب صورتحال حیران کن ہو چکی تھی۔ اب میں اپنے شوہر کو یہ خوشخبری دینا چاہتی تھی اور میں نے اس کی چھٹی والے دن کا انتظار کیا۔ اتوار کے روز جب میرے شوہر نے اپنی نیند پوری کر لی تو میں اسے لے کر ایک قریبی پارک میں گئی۔ وہ میرے بدلے ہوئے رویے سے پہلے بھی حیران تھا اور اس روز پارک میں اس نے ضد شروع کر دی کہ میں اسے اپنے اس بدلے ہوئے رویے کی وجہ بھی بتاؤں۔ ہم دونوں پیدل چل رہے تھے اور جب میں نے اسے خوشخبری سنائی تو یقین کرے اس کے قدم وہیں جم گئے۔
اسے کتنی دیر میری بات پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ وہ میری طرف یوں دیکھ رہا تھا جیسے اسے میری دماغی حالت پر شک ہو رہا ہو۔ میں نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا، میں تمہاری حالت کو سمجھ سکتی ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ میرے دماغ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے اسے ڈاکٹر کا نام بتایا اور اپنی اس دوست کا بھی بتایا جس کے ساتھ مل کر میں اس ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ میرے شوہر نے وہیں مجھے گلے لگا لیا۔ پتہ نہیں کتنی دیر پاگلوں کی طرح مجھے گلے لگا کر وہ روتا رہا اور پھر وہیں بیٹھ گیا۔ میں اسے تسلی دینے لگی۔ یہاں میں یہ واضح کرنا چاہوں گی کہ یورپ کے ماحول میں کوئی بھی شخص آپ کے ذاتی معاملات میں دخل نہیں دیتا جب تک آپ خود کسی کو مدد کے لیے نہ پکاریں۔ اگر پاکستان ہوتا اور میرا شوہر یوں رو کر میرے گلے لگتا اور پھر زمین پر بیٹھ جاتا تو شاید وہاں بھیڑ جمع ہو جاتی اور لوگ وجہ پوچھنے لگ جاتے، مگر یہاں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ میں اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی اور اسے تسلی دینے لگی۔ اسے سمجھتی تھی کہ میری خاطر اس نے کتنے مسائل کا سامنا کیا تھا۔ اس کے والدین اور بہن بھائی اس سے ناراض تھے اور اس ناراضگی کی وجہ بھی میں تھی، کیونکہ اس کے والدین کی نظر میں منحوس تھی۔ میری وجہ سے ان کے بیٹے کی نسل آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ میرا شوہر مجھے طلاق دے کر دوسری شادی کر لے، مگر میرے شوہر نے ان کی باتوں کو رد کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ جب ان کی طرف سے دباؤ بڑھا اور میرے شوہر کو اپنے خاندان اور مجھ میں سے کسی ایک کو چننا پڑا تو میں نے خود اپنے شوہر کو اجازت دی کہ وہ اپنے خاندان کو چن لے، کیونکہ میرے دل میں بھی یہ کسک باقی تھی کہ میں اس زندگی میں اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی۔ اگر آج یہ میری محبت میں میرا انتخاب کرے گا بھی تو کل کو اسے پچھتانا پڑے گا۔ لیکن میرے شوہر نے میرے کہنے کے باوجود میرا انتخاب کیا۔ وہ مجھے لے کر اپنے ساتھ یہاں اسپین آیا۔ اس کے والدین کا اس سے رابطہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ ہاں، اس کے بہن بھائی اس سے رابطے میں ضرور رہتے تھے، بوقت ضرورت اس سے پیسے بھی منگواتے رہتے تھے اور ساتھ ساتھ اسے گائیڈ بھی کرتے رہتے تھے کہ وہ مجھ سے علیحدہ ہو کر ایک نئی زندگی شروع کر دے۔ میں نے اپنے شوہر کے ذہنی دباؤ کی حالت دیکھی تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے اسے کئی بار مشورہ دیا کہ اگر وہ مجھے رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے، لیکن وہ دوسری شادی کر لے تاکہ وہ اپنی نسل کو آگے چلا سکے۔ مگر ہر بار وہ مجھے اپنے قریب کرتا، میرے ماتھے پر بوسہ دیتا اور کہتا، اولاد اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اگر ہمارے نصیب میں ہوتی تو مل جاتی۔ اب ہمارے نصیب میں نہیں ہے تو میں صرف اولاد کی خاطر تمہیں چھوڑ کر کسی اور کو نہیں اپنا سکتا۔ ہاں، اگر مجھے تمہارے ایمان پر شک ہوتا یا تمہارے کردار پر شک ہوتا تو پھر شاید میں تمہارے ساتھ نہ نبھا سکتا۔ اس کے علاوہ اگر تم میں کوئی بھی عیب ہوتا تو میں اسے نظر انداز کر دیتا، درگزر کر لیتا۔ اولاد نہ ہونا تو کوئی عیب بھی نہیں ہے، یہ تو ہم دنیا والوں نے عیب بنا رکھا ہے۔ میرا شوہر مجھے ایسے الفاظ میں تسلی دیتا کہ میں مطمئن ہو جاتی۔ میں پچھلے 4.5 سال سے یہاں اسپین میں اپنے شوہر کے ساتھ مقیم تھی۔ ان 4 سالوں میں کبھی میرے شوہر کے علاوہ سسرال میں کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، کسی نے میری خیر خبر نہیں لی اور مجھے اس بات کا کبھی کوئی افسوس بھی نہیں ہوا۔ اب جب میں نے یہ خوشخبری اسے سنائی تھی تو وہ خوشی سے میری طرح زمین پر بیٹھتا چلا گیا تھا اور اس کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو گئے تھے۔ اس نے دھیرے سے میرے کان میں 3-4 بار تصدیق کرنے کے انداز میں پوچھا تھا، یہ سچ ہے؟ میں نے ہر بار ہاں میں جواب دیا تو اس نے ہمیشہ کی طرح مجھے اپنے قریب کر کے اپنے بازوؤں کو میری گردن میں حائل کیا اور سرگوشی کے انداز میں کہا، میں نہ کہتا تھا اولاد اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، دیکھ لو، اب ہمارے نصیب میں تھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی۔
میرے شوہر نے سب سے پہلے یہ خوشخبری اپنے والدین کو سنائی، وہی والدین جنہوں نے پچھلے 4-5 سال سے ہم سے کبھی کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ میرے شوہر نے کبھی کوشش کی بھی تھی تو انہوں نے ہم سے بات نہیں کی تھی۔ اب بھی جب انہیں یہ خوشخبری سنائی گئی تو پہلے حیرت کا اظہار کیا اور پھر میرے کردار پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اس کو اولاد تمہارے وجود سے ملنا ہوتی تو یہاں ہی مل جاتی اور شروع میں ہی مل جاتی، اتنا عرصہ انتظار کیوں کرنا پڑتا۔ میرے شوہر نے ان کو ایسے سوالات کا جواب سختی سے دیتے ہوئے کہا، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کے کردار کے بارے میں بات کرنے کا۔ وہ میری بیوی ہے، یہ میرا اور اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس کا کردار کیسا ہے اور میرا خدا جانتا ہے اس کا کردار کیسا ہے۔ بہرحال جب سے انہیں یہ خبر ملی تھی تب سے برف پگھلنا شروع ہو چکی تھی۔ وہ گاہے بگاہے اپنے بیٹے سے بات کرنے لگے تھے۔ ایک بار میرے پرسنل نمبر پر میری نند اور دیورانی کی کال آئی تھی۔ کال کرنے والی میری دیورانی تھی مگر بات مجھ سے میری نند نے کی تھی۔ اس نے صرف ایک سوال پوچھا تھا، تم نے کون سا وظیفہ کیا ہے؟ لفظ جادو سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ خوشی کے اس موقع پر بھی میری روح کرچی کرچی ہو گئی تھی۔ میرے ذہن میں فوراً یہ بات آ گئی تھی کہ شاید وہ میری نند ہی کے پیدا کردہ مسائل ہیں۔ بہرحال میں نے ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا، میں نے تو کوئی توڑ نہیں کروایا تھا۔ اس کی طرف سے باتوں میں اور لہجے میں زہر گھلتا جا رہا تھا۔ اس نے انتہائی غصے سے کہا، اگر تم نے توڑ نہ کروایا ہوتا تو تم اولاد کو ترستے ہوئے مر جاتی، مگر اولاد تمہیں نصیب نہ ہوتی۔ جب وہ یہ بات کر رہی تھی تو میرے شوہر میرے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا کہا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے موبائل اسپیکر پر ڈال دیا اور اپنی نند سے بات کرنے لگی۔ میری نند نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بتایا کہ تمہاری خاطر میں نے اپنا آدھا زیور بیچ کر لگا دیا ہے کہ تم ماں نہ بن سکو۔ جس شخص سے میں نے تم پر عمل کروایا تھا اس نے قسم کھا کر بتایا تھا کہ اس عمل کے بعد تم ماں نہیں بن سکو گی۔ پھر چند دن پہلے میں اس کے پاس گئی تو وہ پریشان تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم کوئی کاٹ کروا رہی ہو، لیکن ساتھ ہی اسے تسلی دی کہ وہ کوشش کر رہا ہے، تم اس کے چنگل سے نہیں نکل پاؤ گی۔ مگر پھر اچانک مجھے یہ خبر ملی کہ تم تو امید سے ہو۔ تب میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے جا کر اس عامل سے بات کی تو اس نے بتایا کہ جہاں سے اولاد عطا ہو رہی ہے وہاں انسانوں کا زور نہیں چلتا، یہاں سبھی محتاج ہیں۔ میں نے اسے مزید پیسوں کا لالچ دیا تو اس نے صاف الفاظ میں کہا، اگر میں تم سے پیسے لے بھی لوں تو تم صرف اپنے پیسے ضائع کرو گے، اگر میں مزید کوشش کروں گا تو میں خود بھی مارا جاؤں گا۔ میں نے اپنی آخری عمل تک کا زور لگا لیا ہے، اس سے آگے میری بس ہے، میں ہار گیا ہوں، وہ بچی جیت گئی ہے۔ اب اگر تم مزید کوشش کرواؤ گی تو تم خود بھی نقصان اٹھاؤ گی اور میرا بھی نقصان ہو سکتا ہے وہ نقصان جانی بھی ہو یا مالی بھی، لیکن میں کم از کم اپنے نقصان کے حق میں نہیں ہوں۔ اس کے بعد اس عامل نے مجھ سے کوئی بات نہ کی اور مجھے وہاں سے جانے کا کہا۔ میں صرف تم سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم نے ایسا کون سا عمل کیا تھا، ایسا کون سا وظیفہ کیا تھا کہ تم اتنے بڑے اور سخت جادو کے سحر سے آزاد ہو گئی ہو؟
مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کی باتوں کا جواب دے سکوں، مگر میرے شوہر نے مجھے باہوں کے حالے میں لے رکھا تھا، مجھے سہارا دے رکھا تھا۔ میں نے اپنے آپ پر قابو رکھ کر اپنی نند کی باتیں سنی، پھر اسے تسلی دی اور کہا میں نے ایسا کوئی وظیفہ نہیں کیا۔ ساتھ ہی اس سے پوچھا کہ تم کو اب اس میں کیا دلچسپی ہے اور تم کیوں چاہتی تھی کہ میں ماں نہ بنوں؟ میرا سوال سن کر اس نے کہا تمہیں اب تک یہ بھی پتہ نہیں چلا؟ میں نے اسی دھیمے لہجے میں کہا نہیں، مجھے نہیں پتہ۔ اگر میری ذات سے تمہیں کوئی خطرہ ہوتا تو میں خود ہی تمہاری راہ سے ہٹ جاتی، میں تمہیں کبھی بھی اس مقام تک نہ جانے دیتی کہ میری خاطر تم اپنا زیور بیچ کر بھی کسی عامل کو پیسے دو۔ میری بات سن کر میری نند نے جواب دیا کہ مجھے تمہارے وجود سے نفرت تھی۔ اس نفرت کی کوئی مناسب وجہ بھی نہیں تھی۔ میں اپنے بھائی کی شادی اپنی ایک دوست سے کروانا چاہتی تھی، لیکن تم میرے گھر والوں کے سبب وہاں پہنچ گئے۔ میں نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی کہ میرے بھائی کی بیوی میری وہ دوست بنے، مگر میں اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اس ناکامی کو میں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور فیصلہ کر لیا کہ میں تم کو یا تو موت کی وادی میں پہنچا دوں گی یا پھر طلاق دلوا دوں گی، اور اس کا گھر میں میری دوست ہی میری بھابھی بن کر آئے گی اور میرے بھائی کی بیوی بن کر رہے گی۔ مجھ میں مزید سوال کرنے اور جواب سننے کی ہمت نہیں تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے ضبط نے جواب دے دیا تھا۔ میرے شوہر نے میرے ہاتھ سے موبائل پکڑا اور کال بند کر دی۔ پھر میرے کان کے قریب اپنے ہونٹ لا کر پوچھا کیا مجھے بھی وہ وظیفہ نہیں بتاؤ گی؟ تو میں حیران رہ گئی کہ میں نے تو ایسا کوئی وظیفہ نہیں کیا، نارمل وظائف کرتی رہی ہوں اور ان سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ میں نے تو اس بات کو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ ایک عرصہ ہو گیا تھا میں نے کسی قسم کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ پھر بے اختیار مجھے کچھ عرصے پہلے کا واقعہ یاد آیا تو میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ رقم خرچ کی تھی۔ ایک شخص کی بیٹی کو کینسر تھا، مگر وہ کینسر اب بھی قابل علاج تھا۔ اس شخص کے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں نے اپنی والدہ کو وہ رقم بھیج دی اور کہا کہ آپ ان پیسوں سے ان کا علاج کروائیں اور انہیں بتائیں کہ ہمارا کوئی کام نہیں کرنا، ہم یہ سب کچھ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ جب میری والدہ نے یہ علاج شروع کروایا، اس بچی نے مجھ سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے دعا دی اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی رضا کے مطابق راضی کر دے، اور وہی دعا شاید میری اولاد کی وجہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ الحمدللہ میری تمام میڈیکل رپورٹس بھی ٹھیک ہیں۔ میں اس کہانی میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بعض دفعہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے بدلے اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال میں خود ہوں، میری اولاد اور میرا شوہر۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور اپنے خیالات کو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ آپ کی محبت اور سپورٹ ہی ہمیں ایسی اور سچی کہانیاں لانے کی طاقت دیتی ہے۔ شکریہ۔